یہ پاکستان کا ہاؤس ہے، ہم نے پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے، اور جس طرح عمران خان نے اقوام متحدہ میں اس نے ایک بات کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے گستاخ میں جو بھی گستاخ کرے گا تو ہمارے دل کو وہ دکھ پہنچتا ہے، تو اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں لیڈر جو بھی ہوتا ہے، ہم کسی کیسز میں نہیں جانا چاہتے، لیڈر وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملک اور اپنی قوم اور اپنی مذہب کی بات کریں۔ تو جناب چیئرمین، میں آپ سب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پہ ہم نے کھڑا ہونا ہے اور اس چیز کو آگے ان کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ یہ جو ہو رہے ہیں ظلم، اس کے روک تھام ہو۔ اگر ہم اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا، نہ فلسطین میں ان بھائیوں کے لیے کچھ ہوگا اور نہ ہمارے لیے کچھ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھانا ہے اور اقوام متحدہ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ آج فلسطین کے بارے میں جس طرح ہمارے سینیٹروں نے بات کی، تو میں اس کو آگے بڑھا کے تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے آج اسرائیل جو ظلم کر رہے ہیں اور جو انسانیت کے خلاف ہیں، تو ہم اس پہ مذمت تو کرتے ہیں، لیکن مذمت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتے ہیں اگر ان کے ساتھ جو اسرائیل کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ سراسر بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ اگر آپ فلسطین پہ ایسے ظلم ڈالیں گے کہ جو وہ کھلی دہشت گردی ہیں، وہ انسانیت کے خلاف ہیں، تو چیئرمین صاحب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے مذہب میں بابا گرو نانک نے یہ کہا تھا کہ جو انسان ہے وہ انسانیت کی خدمت کرے گا، تو جب انسان کی خدمت آپ نہیں کر سکتے ہیں تو دنیا میں آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح دنیا کا امن تباہ ہو رہا ہے اس ٹائم، ہمارے مسلم کنٹریز، جتنے مسلم کنٹریز ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ اس پہ آواز اٹھائیں اور کھڑے ہو جائیں کہ آج یہ فلسطین پہ ظلم کر رہے ہیں، کل کسی اور پہ کریں گے، تو یہ اسرائیل کے ناپاک عزائم ہیں، ہم نے اس کو سبوتاش کرنا چاہیے اور اس کو بھرپور جواب دینا چاہیے کہ جس طرح ہماری گورنمنٹ ہے، جس طرح ہماری عوام ہے پاکستان، تو ہم نے مل کے ان کو یہ بتانا ہے، اور ان کے جو اسرائیل کے جو بھی سپورٹر ہیں تو ان کو ہم نے بھی یہ سمجھانا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، تاکہ یہ انسانیت اور ظلم کے خلاف ہیں۔ تو آپ کیوں اتنا ظلم کرتے ہیں کہ اپنے انسانوں کو اور خاص کر پھر بچے اور بوڑھوں کو آپ بھی نہیں بخشتے ہیں؟ تو یہ کون سا آپ کا نظام ہے، کون سا آپ کا مذہب ہے؟ ہمیں یہ بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے جناب چیئرمین کہ جس انداز سے آج ہم نے اس ہاؤس کے تسلسل سے بات کرنی ہے، تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ میری طرف سے یہ سجیشن ہے کہ جس طرح اسرائیل کے ساتھ جو بھی ملک کھڑے ہیں ان کے سفیروں کو بھیجنا چاہیے، تاکہ ہم نے ان کو ایک میسج دینا چاہیے، تاکہ یہ ظلم ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں، ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو واپس تو ان کے کیسز میں بھیج دیں، تاکہ یہ جو ہے نا ایک میسج تو ہماری طرف سے چلا جائے کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹم سے نوازا ہے، تو ہماری بہت بہادر فوج ہے، اور اس طرح ہماری فوج جو اس طرح اقدام کرے گی تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ یہ اسرائیل کے منہ پہ ایک تھپڑ ہوگا اور ان کے عزائم کو کمزور کرے گا۔ اور جس طرح میرے کلیگ نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں، تو میں سب بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی لیڈر آتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے اور وہ اپنے عوام کے لیے سوچتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی لیڈر نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ملک اور اپنے عوام کے بارے میں غلط سوچے یا وہ اپنے ملک کے لیے اچھا کام نہ کرے، یہ کسی کی سوچ نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے اس ملک کو دیکھنا ہے اور اس قوم کو دیکھنا ہے، ہم نے یہ یکجا ہونا ہے، اور جس طرح ہم یہ یکجا ہوں گے تو میں کہتا ہوں کوئی طاقت بھی دنیا کی ہمیں نہیں رلا سکتی ہے، نہ ہمارے عزائم کو پس کر سکتی ہے۔ تو جناب چیئرمین، یہ میرے سب کولیگ سے یہ درخواست ہوگی کہ کسی لیڈر کے خلاف آپ نے ایسے الفاظ نہیں بتانا ہے کہ وہ کسی اور کو برا لگے، تاکہ یہ ہاؤس جو ہے نا یہ پاکستان کا ہاؤس ہے، ہم نے پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے، اور جس طرح عمران خان نے اقوام متحدہ میں اس نے ایک بات کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے گستاخ میں جو بھی
गुस्ताख करेगा तो हमारे दिल को वो दुख पहुंचता है, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो देखें, लीडर जो भी होता है, हम किसी केसेस में नहीं जाना चाहते, लीडर वो होता है कि वो अपनी मुल्क और अपनी कौम और अपनी मजहब की बात करें। तो जनाब चेयरमैन, मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पे हमने खड़ा होना है और इस चीज को आगे उनके सामने रखना है, ताकि ये जो हो रहे हैं जुल्म, इसके रोकथाम हो। अगर हम इसी तरह बातें करते रहेंगे तो इसका कोई फायदा हमें नहीं होगा, ना फलस्तीन में उन भाइयों के लिए कुछ होगा और ना हमारे लिए कुछ होगा। तो सबसे पहले हमने अपने आप को मुस्तहकम करना है, उसके बाद हमने फलस्तीन के लिए आवाज उठाना है और अक़वाम मुत्तहिदा को ये बताना है कि ये जुल्म बंद होना चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू जी। मिनिस्टर साहब, कुछ मेंबर्स की बात फिर आपने करनी? ठीक है, सेनेटर पलवा शाह साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, शुक्रिया। जनाब चेयरमैन, हमने पहले ही दिन इस सेशन के आगाज़ पे एक फातिहा पढ़ी थी फ़लस्तीन के शहीदों के लिए, और वो फातिहा तो हमने पढ़ दी, और शायद उन शहीदों को हमारी उस फातिहा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो शहादत के इतने बड़े और इतने आला मुकाम पे हैं कि उनको इस फातिहा की हमारी तरफ से ज़रूरत नहीं। लेकिन एक और फातिहा हमें पढ़ देनी चाहिए मुसलमान दुनिया के हुक्मरानों के और OIC नामी इदारे के लिए, उस पर भी हम यहाँ फातिहा पढ़ दें, क्योंकि ये दोनों जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका आज के हालात के तनाजुर में इसका कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं, और ये सिवाय मुसलमान दुनिया के ईमान का तमाशा बनाने के और किसी काम की नहीं। जनाब चेयरमैन, उस तरफ से एक बात, चंद बातें बहुत क्लियर हो गई। नेतन्याहू ने इस बात में कोई शक नहीं छोड़ा, खुल के की है कि ये जंग अब फलस्तीनियों और इजराइलियों की नहीं है। उसने खुल के ये कहा है कि ये जंग अब इस्लाम और मगरिब की जंग है। नेतन्याहू ने चंद दिन पहले जो अपनी कौम से खिताब किया, उसमें उसने एक वाज़ेह पैगाम दिया सुनने और समझने वालों के लिए। जैसे अभी सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि ये जंग अमालेक के खिलाफ है, और उनके जूइश बाइबल में अमालेक वो हैं जिनके दूध पीते बच्चे, मर्द और औरतें, भेड़ बकरी ऊंट गधे तक और हर जिंदा चीज जो है वाजिबुल कत्ल और जिंदा नहीं रहनी चाहिए। जनाब चेयरमैन, ये किसी मुसलमान के मुंह से निकलता तो उस पर इस्लामिक फंडामेंट